नाज़रीन کرام کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سعودی عرب کو لہو لہان کیا گیا ہے، بہت کچھ واضح کر دیا ہے، صورتحال پریشان کن ہے۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے نجران پر یمن کے حوثی گروپ کے حملوں میں 11 شہری زخمیوں میں 7 سعودی شہری، 2 مصری، 1 یمنی اور 1 پاکستانی شہری شامل ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کیا یہ واقعہ صرف سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے؟ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم اس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں جس کے تحت ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہے۔ تو یہ کب تک سعودی عرب یہ میزائل کھاتا رہے گا یا ڈرونز کھاتا رہے گا ہوتی سے؟ ریڈ سی سے جہاں سے سعودی عرب کا آئل جاتا ہے اس کو ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک تو ہے باب مندب نا، ایک یمن کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر سعودی عرب کو لہو لہان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ایران کا بھی بڑا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہوتیوں کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، ایران کس طرح ان کو ایکوپ کرتا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، بہت الارمنگ سچویشن ہے یہ، کہ قوم کو نہیں پتا کہ آپ کی فوج کہاں لڑ رہی ہے، کس کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، قطر کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، آپ کس ملک کے ساتھ کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، واقعی میں اس سمے جو پاکستانی میڈیا سے خبریں نکل کے آ رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ گلف کنٹریز یعنی عرب ورلڈ میں کافی کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کافی اتل پھتل مچا دے، جس میں ایک طرف جہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے کافی بوسٹ کیا اور بڑکے ماری کہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، لیکن ابھی حال ہی کے 15-20 دنوں میں ایران سپورٹڈ ہوتھیوں نے سعودی عرب کے کئی شپس کو نشانہ بنایا۔ تو وہیں پر اب جو لیٹسٹ خبر ہے کہ ہوتھیوں نے ڈائریکٹلی سعودی عرب کے ساؤتھ میں ڈرونز اور میسائل مارے ہیں، جس میں کئی جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 لوگ زخمی ہوئے، تو کہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 11 لوگ جاں بحق ہوئے یعنی مارے گئے ہیں۔ لیکن اس دوران سعودی عرب اور پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کا کوئی نام و نشان نہیں دکھا۔ لیکن وہیں پر ایک اور جو خبر آ رہی ہے کہ ابھی سعودی عرب، پاکستان اور ترکی تینوں ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کو حالانکہ پاکستانی میڈیا ناٹو جیسے ایک اسلامک ڈیفنس پیکٹ کی طرح مان رہا ہے، تو وہیں پر کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران سے نپٹنے کے لیے ایک پیکٹ ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ پاکستان سعودی عرب کے اوپر میں آپ کے کچھ ہیڈ لائنز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہیڈ لائن ہے روئٹرز کی، جو ہیڈ لائن کہتی ہے ترکی سعودی عربیہ پاکستان ٹو سائن جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ان سعودی عربیہ آن فرائیڈے۔ سورسز سے بہت ڈیٹیل اس میں انفارمیشن ہے۔ دی الائنس ول بلڈ اپون سعودی ویلتھ، Turkish military technology and Pakistani nuclear capabilities and battle-tested military to rewrite West Asia's security architecture۔ یہ چیز ہے West Asia security architecture۔ ایک تو چیز یہ نوٹ کریں کہ یہ کوئی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے جس میں ترکی پاکستان یا ترکی سعودی عرب اور یہ سب لوگ آپس میں مدد کریں گے، نہیں، یہ ویسٹ ایشیا کا ایک نیا آرکیٹیکچر ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تھرسڈے کو یہ سب لوگ پہنچے، لیکن کوئی خبر نہیں تھی، صرف عمرہ کی خبر تھی، صرف یہ تھا کہ سعودی فرما روا نے ان کو انوائٹ کیا ہے، کل ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات ہوگی، پھر یہ خبر آ گئی کہ اردوغان بھی یہاں پہنچ رہے ہیں، آپس میں بھی پاکستانی اور ترکی ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوگی، لیکن ڈیفنس پیک کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اب اس کا کانٹیکسٹ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا براڈ بیس ہے، لیکن ابھی پچھلے 24 گھنٹوں کی بھی کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں۔ 24 گھنٹوں میں جو یمنی ہوتیز ہیں، جو ایران کے الائز ہیں، انہوں نے 2 غیر معمولی قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کی ہیں یہ مجھے کوئی کلیئر نہیں ہو سکا، شاید ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈیفنس پیکٹ سائن ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور اس کا اور یہ ایک طرح سے ایران کے یا ان لوگوں کے خلاف ڈیفنس پیکٹ سائن ہو رہا ہے۔ ایک تو سعودی عرب کے ساؤتھ میں ہوتیز نے ڈرون اینڈ میسائل اسٹرائک کی، جس کے نتیجے میں اکارڈنگ ٹو دی سعودی آفیشلز 11 لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے، جس میں سے 7 سعودی سٹیزن ہیں، 2 یمنی ہیں یا 2 ایجپشنز ہیں، 1 یمنی ہے، 1 کیسے کہتے ہیں پاکستانی ہے۔ اور اسی 24 گھنٹے میں ہوتیز نے یمن کے اندر جو یمنی ملٹری ہے جس کو سعودی سپورٹ کرتے ہیں اور جن کا کیپٹل سٹی یا سینٹر آف پاور جو ہے وہ عدن ہے، بیکاز ہوتیز کا کنٹرول صنعا پہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے بیلسٹک مسلس کی اور ڈرون سٹرائکس کی، جس کے نتیجے میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ اعداد و شمار ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ 20 اور 30 کے درمیان، بعض جگہوں کے درمیان ہے کہ 50 جو سپاہی ہیں یمنی ملٹری کے وہ جاں بحق ہوئے۔ دونوں صورتحال اس قسم کی ہیں جس پہ سعودی عرب نے بہت زیادہ سخت سٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں اور انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اب یہ جو الائنس ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نیا ریجنل الائنس جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، جو ان فورسز اور ٹرینڈس کے مقابلے میں صف آرا ہوگا۔
लेकिन अब इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोग सब समझते हैं कि तुर्की नेटो का मेंबर है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और तुर्की न सिर्फ नेटो का मेंबर है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है डिफेंस फोर्सेस की वो भी तुर्की करता है। यूरोप के अंदर नेटो का सबसे बड़ा जो पार्टनर है जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो तुर्की है, उनकी टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों में आपने देखा कि कैसे तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरम्यान में बड़ी बेहतर जो है उनके दरम्यान एक इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, और कैसे बहुत सी कदगने और पाबंदियाँ जो लगी हुई थी तुर्किया पे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है। इन टर्म्स ऑफ दी F-35 उनको मिलेंगे और उनको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो तुर्की जो है वो अमेरिका का एक बड़ा रिलायबल पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वेस्ट का है। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो 1950 से भी कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान जो है उसकी मगरबी मिलिट्री अलायंस के साथ सीटो सेंटो के ज़माने से बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है। तो तीनों जो ममालिक हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, ये वेस्टर्न अलायंस के बड़े रिलायबल जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस सारी तमहीद का ये है कि ये जो एक अलायंस खड़ा हो रहा है ये अमेरिका की आशीर्वाद से, अमेरिका के अप्रूवल से खड़ा हो रहा है। ये कोई वेस्ट के और अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा। अगर अमेरिका के ताउन से खड़ा हो रहा है तो जाहिर है फिर ये कोई एंटी इसराइल अलायंस भी नहीं है, ये जाहिर है कि ये इसराइल के भी खिलाफ नहीं होगा। तो फिर ये किसके खिलाफ होगा? आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन कि आप इस पर खुद सोचेंगे, बजाय इसके मैं आपको बताता फिरूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल 2 दिन के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं आज, क्योंकि जंग के दौरान है, बाबुल मंदब बंद है और हूसियों की और सऊदी अरब की लड़ाई नज़र आ रही है। तो और एक सऊदी अरब ने 15 मुल्कों का इत्तेहाद भी बनाया था, लेकिन वो कागजी इत्तेहाद है, असल तो डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ है। तो अब पाकिस्तान पर क्या जिम्मेदारियां हैं जो उसने इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अदा करनी हैं, और बाबुल मंदब के नेवी की जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान की नेवी ने क्या करना है, और वैसे हूसियों के साथ हमने क्या करना है? क्या है MBS और शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल का एजेंडा? बहुत मुश्किल में है हम भी। हमने ये जो सालसी का और सालसी प्लस का जो रोल अदा किया है, और हम इस वक्त दरमियान में, ये आसान रोल नहीं है। अब ऑपरेशनल डिटेल्स भी होंगी, वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस के साथ डेलीगेशन में लोग जा रहे हैं, मिलिट्री के भी, नेवी के भी, मेरा ख्याल है। ऑपरेशनल डिटेल्स वहाँ वैसे भी डिफेंस अटैचे बहुत इम्पोर्टेंट होता है सऊदी अरेबिया में, तो पहले डिस्कशंस हो रही होंगी कि अब हूसियों के साथ क्या। पाकिस्तान का हूसियों के साथ एक डिप्लोमेटिक कॉरिडोर भी है, यानी कि हम उनके साथ डायरेक्टली बात भी करते हैं, तो हम उनको भी और ईरान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि रुक जाओ, हमें ना प्रॉब्लम में डालो, इस वक्त ये वक्त नहीं है। एक तरफ अमन तैयार खड़ा है, ईरान ऑन द अदर हैंड जो IRGC है वो रिलेंटलेसली अपनी एडवांटेज को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके दौरान पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और उससे ज्यादा जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर हैं इस वक्त फील्ड मार्शल साहब, वो जाएंगे, और एक तो नेचुरली उनकी बड़ी मीटिंग तो MBS के साथ होगी। उसके बाद पाकिस्तान ने डिस्कस करना होगा कि वो अपने किन डिफेंस एसेट्स को यूज करके सऊदी अरेबिया की मदद कर सकता है। ये क्रिटिकल क्वेश्चंस है।